لیسن نمبر 12 میں فعل مضارع ہم نے شروع کیا تھا۔ فعل مضارع وہ ہوتا ہے کہ جس میں پریزنٹ ٹینس کی بات ہوتی ہے۔ باب نصر ینصرو اور باب فتح یفتحو کا ٹیبل کس طرح بنے گا، اس پر کچھ بات کر لی تھی۔ آج اس سلسلے کو مزید آگے بھی بڑھاتے ہیں اور قرآن پاک کی آیات کے ترجموں کو بھی شامل کرتے ہیں۔ باب نصر ینصرو کے 2 پیجز ہیں ہمارے پاس، ایک پیج ہو چکا ہے، دوسرا پیج آپ کے سامنے ہے، اور اس کا ٹیبل آپ جانتے ہیں کس طرح بنے گا۔ میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں۔ جیسے یہ شعورو ہے، یہ شعورو کا مطلب ہے کہ وہ شعور رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے۔ تو یشعرو یشعرون، تشعرو تشعرون، اشعرو نشعرو۔ یشکرو وہ شکر کرتا ہے، یشکرون وہ سب شکر کرتے ہیں۔ تشکرو آپ شکر کرتے ہو، تشکرون آپ سب شکر کرتے ہو۔ اشکرو میں شکر کرتا ہوں، اشکرو میں شکر کرتا ہوں، نشکرو ہم سب شکر کرتے ہیں۔ یصدقو وہ سچ کہتا ہے، یصدقون وہ سب سچ کہتے ہیں۔ صادقون کا مطلب ہوتا ہے وہ سب سچ بولنے والے، اور صادق کا معنی ہے وہ سچ بولنے والا، ایک سچ بولنے والا۔ صادق سچ بولنے والا، اور صادقون بہت سارے سچ بولنے والے۔ لیکن یصدقو کا مطلب ہے کہ وہ سچ بولتا ہے۔ یصدقون وہ سب سچ کہتے ہیں۔ تصدقو آپ سچ بولتے ہیں، آپ سچ کہتے ہیں۔ تصدقون آپ سب سچ کہتے ہیں۔ اصدقو میں سچ کہتا ہوں، نصدقو ہم سب سچ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صدق یصدقو، تصدیق کرنا کسی کی بات کو، کسی کی بات پر آپ اس کو مہر لگاتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہاں ہے سچ بولنا، جھوٹ کے جو اپوزٹ آتا ہے، صحیح بات کرنا، اس کے لیے لفظ ہے صدقہ یصدقو۔ اس کے بعد ہے یعبدو، یعبدو کا مطلب ہے وہ عبادت کرتا ہے۔ یعبدون وہ سب عبادت کرتے ہیں۔ تعبدو آپ عبادت کرتے ہو، تعبدون آپ سب عبادت کرتے ہو، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اور نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ سورہ کافرون میں آپ کس طرح پڑھتے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافروں، لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یعبدو یعبدون، تعبدو تعبدون، تعبدون تم عبادت، تم سب عبادت کرتے ہو، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اور نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ جیسے احیاک نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو سورہ کافرون میں اس لفظ کو آپ بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ لا اعبدو ما تعبدون میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انتم اور نہ تم سب عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں یعنی اللہ کی، ولا انا عابد ولا انا عابد اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم نے عبادت کی۔ یہاں عبدتم جو ہے یہ ماضی آ گیا، پاسٹ ٹینس آ گیا، عبد عبدو عبدت عبدتم، تو نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو اس پوری صورت میں دیکھیں لفظ ایک ہی ہے عبادت کے حوالے سے جو لفظ ہے، لیکن وہ ماضی میں، مضارع میں، اس میں فاعل میں کس طرح استعمال ہو رہا ہے، واحد کے لیے، جمع کے لیے، اپنے لیے، سامنے والے کے لیے۔ اس صورت کو آپ سامنے رکھ کر اس کی بہت اچھی طرح پریکٹس کر سکتے ہیں۔ چلیں تو جناب یفسقو سے کون سنائیں گے؟ اللہ۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں قرآن پاک کی آیات کی طرف اور ان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں باب فتح یفتحو کے جو وہ گیبس ہیں ان کی طرف، سوری باب ضرب یضرب کی ان کی طرف بھی آتا ہوں،
اور اس کی بھی ہم پریکٹس کریں گے، لیکن پہلے قرآن پاک کی چند آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ وہ آیات ہیں کہ جو باب نصر ینصرو سے ہیں، اور ابھی ہم نے باب نصر ینصرو کی پریکٹس کی ہے. جیسے کفر یکفرو، تو یکفرو ینصرو، کیف تکفرون، کیف تکفرون، کیسے تم سب کفر کرتے ہو. کیف کا مطلب کیسے، تکفرو تم کفر کرتے ہو، تکفرون تم سب کفر کرتے ہو. کیف تکفرون کیسے تم سب کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، یا کیسے تم سب انکار کرتے ہو اللہ کا، یا کیسے تم سب کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ. وکنتم امواتن، اور تم سب موت تھے، تم سب مرے ہوئے تھے، تم سب اموات تھے، کیونکہ کانا کا مطلب ہوتا ہے وہ تھا، کانو وہ سب تھے، کنتا آپ تھے، کنتم آپ سب تھے، وکنتم امواتن تم سب میت تھے، فاحیاکم تو اس نے تمہیں زندگی دی. یہ باب فعال ہے جو ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ 2-4 لیکچر میں یہ آ جائے گا. اموات کا مطلب فاحیاکم، موت ہے. اموات مطلب موت، میت، اموات جمع ہے میت کی. تو تم سب مردہ تھے، فاحیاکم تو اس نے تمہیں زندگی دی. دوبارہ اس آیت کا ترجمہ نوٹ کر لیں. کیف تکفرون باللہ کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا اور تم مردہ تھے، فاحیاکم تو اس نے تمہیں زندگی دی. تو جس نے تمہیں زندگی دی اس کا انکار بھلا کیسے کر سکتے ہو. اگلی آیت، قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. قال اس نے کہا، فذوقوا تو تم سب چکھو، ذق یہ فعل امر ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے، چکھو، ذق آپ چکھیے، ذوقوا آپ سب چکھیے، فذوقوا العذاب تو تم سب عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون بسبب اس کے جو تم کفر کیا کرتے تھے. بما بسبب اس کے، ما کا مطلب ہوا جو، کنتم تم تھے، تکفرون کفر کرتے ہو. لیکن یہاں ایک خاص بات نوٹ کر لیجئے کہ جب یہ کانا اور اس کی فیملی کے جو الفاظ ہے، کانا، کانو، کنتا، کنتم، کنتو، کننا، یہ جو کانا کی جو فیملی کے الفاظ ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے وہ تھا، وہ سب تھے، آپ تھے. اگر یہ ہے ماضی کے لیے نا، ایک پاسٹ کی بات کی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ورب آ رہا ہے وہ پریزنٹ فارم ہے. اب جو اگر ورب کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ پریزنٹ فارم ہے، کانا کو دیکھتے ہیں تو یہ پاسٹ پرفیکٹ کی بات کر رہا ہے. تو جب یہ دونوں ساتھ آئیں گے تو اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا ترجمہ ہوگا کس طریقے سے کہ وہ پاسٹ کنٹینیوس بن جائے گا. اس میں جو کنٹینیوٹی آئی وہ فعل مضارع کی وجہ سے، پریزنٹ فارم کی وجہ سے، جس طرح انگلش میں جب آئی این جی فارم ہوتی ہے اس میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے، تو فعل مضارع کی وجہ سے اس کے اندر کنٹینیوٹی آئی، اور کانا کی فیملی اور کانا کی وجہ سے اس میں پاسٹ والی بات آئی. تو یہ ہو گیا ماضی استمراری، یعنی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. کب کہ جب فعل مضارع کے ساتھ کانا یا اس کی فیملی کا کوئی لفظ آ جائے. اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو اس بات کو لکھ بھی سکتے ہیں کہ فعل مضارع یعنی پریزنٹ فارم کے ساتھ اگر کانا یا اس جیسا کوئی لفظ آتا ہے تو یہاں جو ہم ترجمہ کریں گے، جو ٹرانسلیشن ہوگی وہ ماضی استمراری. ماضی استمراری یہ میں اردو میں کہہ رہا ہوں، اس کو انگلش میں پاسٹ کنٹینیو، اس طرح ترجمہ ہوگا جس طرح میں نے یہاں پر کیا کہ قال فذوقوا العذاب اس نے کہا تم سب عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون بسبب اس کے جو، بسبب اس کے جو، یہ بیما میں آ گیا، کنتم تکفرون تم کفر کیا کرتے تھے. اس کا مطلب ان کا جو کفر کرنے والا معاملہ تھا اس کے اندر کنٹینیوٹی تھی اور بات ہو رہی ہے پاسٹ کی. اگر کانا کے بعد یہاں پر فعل مضارع نہ ہوتا بلکہ فعل ماضی ہی ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ وہ کام ایک ہی بار ہوا اور ڈن ہو گیا. تکفرون کی جگہ اگر لفظ ہوتا کفرتم، کنتم کفرتم، تو کنتم کفرتم کا مطلب بنتا بسبب اس کے جو تم نے کفر کیا.
حالانکہ کفر انہوں نے ایک بار تو نہیں کیا. تو بما کنتم تکفرون بسبب اس کے جو تم کفر کیا کرتے تھے. یہی مثال اگلی آیت میں بھی آ رہی ہے. لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہے پیپ میں سے. حمیم کھولتے ہوئے پانی کو بھی کہتے ہیں. ان کے لیے پینا ہے من حمیم، کھولتے ہوئے پانی میں سے، یا پیپ میں سے جو دوزخیوں کا پیپ ہے اس میں سے، یا گرما گرم کھولتا ہوا پانی. وعذاب علیم، اور عذاب ہے دردناک. بما کانوا یکفرون بسبب اس کے جو وہ کفر کیا کرتے تھے. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ پہلی آیت میں لفظ یہ تکفرون کے ساتھ کنتم آیا جبکہ یکفرون کے ساتھ کانو آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ سر کنتم جو ہے نا تم سب ہے نا، اور یس، کانو جو ہے نا وہ سب ہے. وہ سب ہے، بالکل تو صحیح. یہ وہ سب کے ساتھ یکفرون ہوگا اور تم سب کے ساتھ تکفرون ہوگا. بالکل صحیح، ماشاء اللہ. کہ کانو وہاں اس لیے آیا کہ وہ یکفرون لفظ ہے، یکفرون یہ بات ہو رہی ہے تھرڈ پرسن کی، تو اس لیے وہاں کانو ہے، اور تکفرون جو ہے وہ سیکنڈ پرسن کی بات ہے، اس لیے یہاں پہ کنتم ہے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. جی، کوئی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک کا مطلب ہوتا ہے، یہ حصر کے لیے آتا ہے. حصر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ایک دائرے میں بند کر دینا، اسے کہتے ہیں حصر. ایاک، اور اس کے اندر جو کاف ہے ایاکا میں، ایا کا مطلب کیا ہوگا؟ خالی ایا کا، صرف، اونلی، صرف. ہاں. اور کا مطلب تیری. کا مطلب تیری. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی حصر ہے کہ تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. جو ہی آ رہا ہے نا جس میں انفسائز کیا جا رہا ہے، وہ لفظ ایا سے حاصل ہو رہا ہے. صرف تیری بات کرتے ہیں. ہاں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. صرف کہہ لیں یا ہی لفظ لگا لیں. اگر صرف ہٹا بھی دیں تو یہ جو ہی ہے یہ وہ صرف والا فائدہ دے رہا ہے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اچھا، ہم اس میں تیری ہی، بلال بھائی، اس میں جب ہم ایا کا مطلب کر رہے ہیں تیری ہی، تو آگے جو وہ ایا کا ہے اس کو بھی تیری ہی کیوں نہیں کرتے؟ وہ تجھ ہی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اگلا جو جملہ ہے نا اردو میں ٹرانسلیشن کرنے میں وہ بنے گا نہیں، لیکن دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں. تو صحیح ہے یہ بھی، اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی مدد چاہتے ہیں، یہ بھی کیونکہ صحیح ہے. کچھ لیکن لوگ اس کو، زیادہ بلاغت کے قریب یہ ہے، اور ایک اردو ادب کے قریب یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو کیونکہ وہ کچھ لوگ اس کی کو وجہ سے ایا کا مطلب جو ہے نا تجھ سے ہی اور تیری ہی میں فرق کرتے ہیں. نہیں، یہ جو حصر کے لیے آتا ہے، حصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں نا، تو میں اپنے آپ کو یہاں ایک باؤنڈری اپنے لیے کھینچ دوں کہ میں اسی دائرے میں رہوں، یہ حصر. تو جسے اس کا جو حصار بھی مقصد کہتے ہے، ہیں، سوری، جس کو حصار بھی کہتے ہیں. حصار حصر سے ہے، جی ہاں، کہ کسی بھی چیز کو کسی دائرے میں بند کر دینا، کہ بس ٹھیک ہے، اس ٹھیک کے ہے. اندر ہی جو بھی بات ہے وہ اس کے اندر ہی ہے. تو اچھا، لفظ ایا جو ہے وہ حصر کے لیے آتا ہے. اب آپ اس میں تیری کہیں، تیری ہی کہیں، تجھ ہی کہیں، صرف کہیں، اونلی کہیں، لیکن بات وہی ہے، مقصد وہی ہے کہ یہ حصر کا فائدہ دے رہا ہے. اب آپ اس کو کسی بھی الفاظ کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں. تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی مدد چاہتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. ہر طرح کا ترجمہ ہو سکتا ہے، مقصد حصر ہے. مانگتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے بلال بھائی، جی، تجھ سے چاہتے ہیں کی مدد جگہ مانگتے ہیں، ہاں تجھے. یہ بھی ہو سکتا ہے، بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے. نستعین جو لفظ ہے نا، یہ اعانت سے ہے، اور اعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی جو آپ ورک کی جو فارم پڑھ رہے ہیں وہ ہے کہ جس کے اندر حروف اصلیہ صرف 3 ہے. جب آپ 4 اور 5 پہ جاتے ہیں تو وہاں ایک باب آتا ہے استفعال، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز چاہنا.
تو اعانت کو جب آپ اس باب میں لے کے جاتے ہیں استعانت، تو وہاں مطلب بنتا ہے مدد چاہنا. اسی طریقے سے لفظ استئذان اجازت چاہنا، استعانت مدد چاہنا، استمداد مدد چاہنا، استعانت اعانت چاہنا ایک ہی بات ہے. جب وہ اس فارم میں جاتا ہے یہ اسی فارم ہے، یہ وہی فارم ہے نستعین. اس کے جو حروف اصلیہ ہیں وہ اعانت والے ہیں، ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں. تو اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ سے، وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کی. ما لا يضرهم، جو انہیں کوئی نقصان نہیں دیتے. ما جو، لا نہیں، يضرهم وہ نقصان دیتے ان کو. ولا ينفعهم اور نہ ہی وہ نفع دیتے ہیں ان کو. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کی. ما لا يضرهم ولا ينفعهم، جو نہ انہیں نقصان دیتے ہیں اور نہ ہی انہیں نفع دیتے ہیں. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم پھر، بعثنا ہم نے اٹھایا، بعثا فعل ماضی ہے آپ پڑھ چکے ہیں. بعثا اس نے اٹھایا، بعثو ان سب نے بعثت سے ہے، تو بعثا اس نے اٹھایا، بعثو ان سب نے اٹھایا، بعثتا بعثتم بعثتو بعثنا فعل ماضی. ثم بعثنا اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا، چونکہ اس کی شان بڑی بلند ہے، کبریائی ہے، کہ ہم نے اٹھایا تم سب کو، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد سے، لعلکم تاکہ تم سب، تشکرون تم سب شکر کرو. تشکرون اگر اکیلا ہوتا تو مطلب ہوتا تم سب شکر کرتے ہو، لیکن لعل کے ساتھ آتا ہے اور لعل کا مطلب ہوتا ہے قریب ہے یا تاکہ، قریب ہے کہ تم سب شکر کرو یا تاکہ تم سب شکر کرو. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جب لوگوں کو وہ ہوا تھا اور وہ سب مارے گئے تھے، پھر اللہ نے ان کو اٹھایا. تو ارشاد ہوا ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد اٹھایا، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو، شکر کرنے والے بنو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، کذالک اسی طرح، یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے. یبین اللہ اللہ تعالی بیان فرماتا ہے، بینا یبین وہ بیان فرماتا ہے. کذالک یبین اللہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، آیاتہ اپنی آیات، آیاتہ کی جو ہی ضمیر ہے وہ لفظ اللہ کی طرف. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات بیان فرماتا ہے، لعلکم تشکرون تاکہ تم سب شکر کرو. کذالک کذالک اسی طرح، اس طرح یبین وہ بیان فرماتا ہے. یار یبین اللہ پورا ورب کے ساتھ سبجیکٹ کو ملا کے ٹرانسلیشن کریں گے تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. تو یہ بین سے ہے، بین سے یبین، بینا یبینو، بینا تو یبینو یہ پلورل ہو گیا نا. نہیں، یبینو جو ہے وہ سنگولر ہی ہے، صرف بات یہ ہے کہ یہ ثلاثی مجرد نہیں ہے، یعنی اس کے حروف اصلیہ 3 نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے. اگر یہ ہوتا نا بیانہ، بیانہ میں تو با یا نون 3 آ رہے، لیکن بیانہ ہے یہاں پر تشدید ہے جس کی وجہ سے یہ ہوگا 4. بیانہ یبینو اس کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا. تو یبینو وہ بیان کرتا ہے، اور لفظ چونکہ سبجیکٹ لفظوں میں ذکر موجود ہے اس کا تو اس کو ملا کر ہی ترجمہ کریں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم شکر کرو. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. ایک اور لفظ ہم نے پڑھا کتب یکتبو، یکتبو کا مطلب ہوتا ہے وہ لکھتا ہے، یکتبون وہ سب لکھتے ہیں. تو فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ویل کہتے ہیں خرابی، بربادی، ستیہ ناس، اور ویل جو ہے وہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے. آواز ڈراپ ہو گئی میری؟ ہلو آواز آ رہی؟ ہاں آپ کی تو آ رہی ہے، میری آواز جی آ رہی ہے. ویل کا مطلب ہوتا ہے خرابی، بربادی،
اور ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے، ویل۔ تو ارشاد باری ہے فویل، تو خرابی ہے، بربادی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، کیونکہ الذین سے پہلے لام آ رہا ہے اور لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، فور، تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب بایدیہم، وہ کتاب لکھتے ہیں، یکتبون وہ لکھتے ہیں، الکتاب کتاب، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے۔ یہ بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی کہ جو اپنے ہاتھ سے ہی لکھتے تھے، یعنی تحریف کر دیتے تھے، توریت کے اندر تبدیلیاں کرتے تھے۔ ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ ھذا یعنی یہ کتاب، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ہے، اللہ اللہ کی اللہ طرف کے سے۔ پاس سے۔ عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس۔ تو خرابی ہے ان لوگوں کا۔ اردو کا جملہ محاورہ اچھا بنانے کے لیے اردو ادب کے پیش نظر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے۔ تو ویل کا مطلب ہوا خرابی، یکتبون کا مطلب وہ لکھتے ہیں، ویل کا مطلب خرابی اور یکتبون کا مطلب وہ لکھتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر وہ کہتے ہیں ھذا یہ کتاب، من عند اللہ، اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے پاس سے ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے خرابی ہے، خرابی بھی ہے، بربادی بھی ہے، اور جہنم بھی ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، اور یہاں میں ایک اور آپ کو اصول اور ایک فارمولہ بیان کرنے والا ہوں، کیونکہ یہاں نکتبو سے پہلے لفظ ہے سین، سنکتبو۔ اب تک آپ کس طرح پڑھتے آئے ہیں؟ یکتبو، یکتبونا، تکتبو، تکتبونا، اکتبو اور نکتبو۔ یکتبو وہ لکھتا ہے، یفتحو وہ کھولتا ہے، یکفرو وہ کفر کرتا ہے، یمکرو وہ مکر کرتا ہے، ینظرو وہ دیکھتا ہے۔ اور اسی طرح آپ آگے کمپلیٹ کر لیں، یکتبو، یکتبونا وہ سب لکھتے ہیں، تکتبو آپ لکھتے ہو، تکتبونا آپ سب لکھتے ہو، اکتبو میں لکھتا ہوں، نکتبو ہم لکھتے ہیں۔ لیکن یہاں نکتبو سے پہلے لفظ ہے سین، سنکتبو۔ اس سین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ سین یا سوفا فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں تو یہ پریزنٹ فارم کو فیوچر کر دیتے ہیں۔ تو فیوچر ٹینس بھی یہی ہے، یہی اسٹرکچر ہے، صرف فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے سین اگر ہو تو یہ بھی فیوچر ہے، اور سوفا ہو تو وہ بھی مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، جس طرح سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہاں تو ان قریب وہ جان جائیں گے، ہاں ان قریب وہ جان لیں گے۔ تعلمون کا مطلب ہوتا ہے تم جانو گے، یعلمون وہ جانتے ہیں، اور تعلمون تم جانتے ہو، لیکن سوف تعلمون ان قریب تم جان جاؤ گے فیوچر میں۔ تو نکتبو کا مطلب ہوتا ہے ہم لکھتے ہیں، لیکن سنکتبو کا مطلب ہوا ان قریب ہم لکھیں گے، یہ ان قریب، ان ان قریب قریب ضروری ہم ہے۔ لکھیں گے۔ اب میں ان قریب یہاں پر کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ نیئرسٹ فیوچر کی بات ہے۔ عام طور پر جو سوفا آتا ہے وہ مستقبل بعید کے لیے ہوتا ہے، یعنی فیوچر کی بات ہے لیکن سالوں بعد، برسوں کے بعد کوئی چیز ہونے والی۔ اور جہاں صرف سین آتا ہے، بات وہ بھی فیوچر کی ہوتی ہے لیکن وہ نیئرسٹ فیوچر ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں مستقبل قریب، کل ہونے والا ہے، پرسوں ہونے والا ہے، 2-4 دن میں ہونے والا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا سنکتبو، ان قریب، دونوں کا معنی ان قریب ہی ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ جہاں سوفا ہے وہاں بات دور کی ہے، اور جہاں سین ہے وہاں بات قریب کی ہے۔ جیسے سورہ تکاثر کی جو بات ہے اس میں لفظ سوفا ہے، کیونکہ وہ قیامت کے دن کی بات ہے، اور یہ جو بات ہے یہ لکھنے کی بات ہے۔ تو سنکتب ما یقول، ان قریب ہم لکھیں گے، ما یقول جو وہ کہتے ہیں، ان قریب ہم لکھیں گے، ما یقول جو وہ کہتے ہیں، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، نمد اور ہم بڑھائیں گے، لہو اس کے لیے، مدّ یمدو کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا۔ قرآن پاک میں بھی جہاں جہاں مد ہوتا ہے وہاں آپ کیا کرتے ہیں؟ کھینچتے ہیں نا۔
قاری صاحب بھی پڑھانے والے کہتے ہیں یہاں 3 الف کے برابر کھینچیں، 5 الف کے برابر کھینچیں، کھینچ کے پڑھیں. قل اتحاجوننا فی اللہ یہاں کھینچ کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ اس پر مد ہے، اور مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا. تو نمدو، ہم نمدو یہ لفظ مد سے ہی ہے، اور مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا. اور اس کا ٹیبل کس طرح بنتا ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یمدو وہ کھینچتا ہے، یمدونا وہ سب کھینچتے ہیں، تمدو آپ کھینچتے ہو، تمدونا آپ سب کھینچتے ہو، امدو میں کھینچتا ہوں، اور نمدو ہم سب کھینچتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان اور اپنی کبریائی کے پیش نظر نکتبو اور نمدو اپنے لیے فرمایا. اگرچہ وہ ذات ایک ہے لیکن بڑی بلند ہے. ان قریب ہم لکھیں گے، سنکتبو ان قریب ہم لکھیں گے، ما یقولو جو وہ کہتے ہیں، ونمدو اور ہم کھینچیں گے. یہاں کھینچنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عذاب کو بڑھائیں گے اور طول دیں گے. لہو اس کے لیے، من العذاب عذاب میں سے، مدن کھینچنا. اس مدن کا تعلق جو ہے وہ نمدو سے ہے، یہ نمدو کا ہی آبجیکٹ ہے. مثال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں کہ جیسا میں کیا کہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح میں ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا. فتحنا کا مطلب ہے ہم نے آپ کو کامیابی دی. فتح، فتحو، فتحت، فتحتم، فتحتو، فتحنا. اور فتح کا ایک مطلب کھولنا بھی ہوتا ہے. تو فتحنا ہم نے کامیابی دی، فتحا مبینا روشن کامیابی. ہم نے آپ کو فتح دی، روشن فتح. فتحنا کے بعد ہی فتحن آیا تو کیا ہوا کہ یہ مفعول ہے، مفعول مطلق اس سے کہتے ہیں عربی گرامر میں، لیکن اگر آپ کو یہ لفظ یاد نہیں بھی رہتا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مقصد یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو ورب کے اندر جو ایک میننگ ہے، اسی معنی کے اندر مزید ایک اسی معنی پر انفسائز کیا جا رہا ہے، اس میں زور دیا جا رہا ہے اور اس میں وزن پیدا کیا جا رہا ہے. تو وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ہم ان کے لیے زبردست عذاب بڑھائیں گے اور کھینچیں گے. ہم ان کے لیے عذاب کو بڑھائیں گے. اب اس جملے کے اندر جو تاکید اور اس جملے کے اندر جو زور پیدا ہو رہا ہے وہ مدن کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو ان قریب ہم لکھیں گے جو وہ کہتے ہیں، اور ہم بڑھائیں گے ان کے لیے یا کھینچیں گے ان کے لیے عذاب میں سے کھینچنا. عام طور پر اس طرح جو آخر میں لفظ ہے اس کا ترجمہ یوں نہیں کیا جاتا، کیونکہ میں تو لفظی ترجمہ کر رہا ہوں تو آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ اس کا محاورہ یوں بنے گا کہ ان قریب ہم لکھیں گے جو وہ کہتے ہیں، اور ہم انہیں شدید عذاب یا ان کے لیے عذاب کو دگنا کریں گے یا عذاب کو بڑھائیں گے. کافی ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، تم شعور نہیں رکھتے، تم نہیں جانتے. بل کا مطلب کیا ہوگا؟ بلکہ، بل کا مطلب بلکہ. وما یخدعون، احیاء یہ جمع ہے حیٌ کی، اور اس کا مطلب ہوتا ہے زندہ. یہ بھی ورب ہے؟ نہیں، یہ ناؤن ہے. جس پر تنوین ہو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ناؤن کی دو کنڈیشن یا یوں سمجھ لیجئے کہ دو نشانیاں ہیں. یہ ان دو میں سے اگر کوئی ایک چیز ہے تو وہ کنفرم ہے کہ وہ ناؤن ہے. نمبر ایک، یا تو اس پر تنوین ہو، یعنی دو زبر دو پیش، دو زیر دو پیش اگر یہ ہیں تو اس کا مطلب یہ کنفرم ہے کہ یہ ناؤن ہے. یا اس سے پہلے ال لگا ہوا ہو، الف لام، جیسے الحمدللہ، تو العذابی اسی آیت میں تو کنفرم ہو گیا کہ یہ ناؤن ہے. بل احیاء بلکہ وہ سب زندہ ہیں، ولیکن اور لیکن، لا تشعرون تمہیں شعور نہیں یا تم نہیں شعور رکھتے. وما یخدعون الا انفسهم اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے نفس کو. خدع یخدع کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا. یخدع وہ دھوکہ دیتا ہے، یخدعون وہ سب دھوکہ دیتے ہیں. ما یخدعون وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسهم سوائے اپنے ہی آپ کو،
وہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں منافقین، مگر وہ ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ وما یخدعون، وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسہم، سوائے اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اسی سے ملتی جلتی آیت، وما یمکرون الا بانفسہم، وہ مکر نہیں کرتے مگر اپنی جانوں کے ساتھ۔ وہ مکر کرنا چاہتے ہیں کسی اور کے ساتھ، مگر در حقیقت وہ مکر کر رہے اپنے آپ کے ساتھ۔ وما یمکرون الا بانفسہم، وہ مکر نہیں کرتے مگر اپنی جانوں کے ساتھ۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو پہلی آیت اور دوسری آیت میں فرق جو ہے وہ یخدعون یمکرون کا فرق ہے، اور چونکہ یہاں یمکرون اس لیے انفسہم سے پہلے با ہے، یہاں با نہیں، باقی آیت سیم ہے۔ با کیوں ہے بلال بھائی؟ اس لیے کہ ترجمے میں با نیڈ ہے، وما یمکرون الا بانفسہم، وہ مکر نہیں کرتے مگر اپنی جانوں کے ساتھ، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو۔ مگر کسی نہ کسی کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو اچھا، یہ وہ اپنی جانوں کے ساتھ مکر کرتے ہیں اور اس کا وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وَيَمْكُرُونَ وہ مکر کرتے ہیں، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ تعالی ان کے لیے خفیہ تدبیر فرماتا ہے۔ کیونکہ لفظ مکر ذات الہی کے لیے بولنا بے ادبی ہے، بولنا جائز بھی نہیں ہے، ممکن بھی نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ مکر کرتا ہے، معاذ اللہ۔ کیونکہ لفظ مکر جب اردو میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی اتنے اچھے نہیں ہیں، اور مکر میں کیا ہوتا ہے کہ مکر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے خلاف ایک چال چل رہا ہوتا ہے اور سامنے والا اس سے بے خبر ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظوں کا انتخاب کرنا ہے تو ان لفظوں کا انتخاب کرنا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ تو خفیہ تدبیر، تدبیر کیا ہوتی ہے کہ ایک بڑی شخصیت کسی کے لیے کسی چیز کو پلان کرتی ہے، تو یہ بھی تدبیر ہے۔ جیسے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کچھ تدبیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تدبیر فرمائی، تو بندہ پلاننگ جو کرتا ہے۔ اور خفیہ تدبیر یعنی چھپی ہوئی تدبیر، جس کو یہ چھپی ہوئی پلاننگ جس کو ہم نہیں جانتے، اس کو آپ کہتے ہیں خفیہ تدبیر۔ تو وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ تو مکر کرنا چاہتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تعالی تدبیر فرماتا ہے، یا کہہ لیجیے اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ ماکر کا مطلب ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہ ہو تو ماکر کا مطلب ہے مکر کرنے والا، اور ماکرین مکر کرنے والے، خیر الماکرین بہترین مکر کرنے والا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب استعمال ہوگا تو ہم کہیں گے واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ لیکن امید بلال آپ بھائی نے جیسے ہم عربی کے بہت سارے لفظ مستعمل ہوتے ہیں اردو میں، تو اگر ہم اس کو اللہ بہت اچھا مکر کرنے والا ہے اس کو عربی کے معنوں میں لیں تو اس میں نیت تو ہاں، مشکل ہے۔ اگر ہے گنجائش کی صورت موجود ہے، لیکن چونکہ عرف عام میں اس کے معنی جب وہ اردو میں استعمال ہوتا ہے تو اتنے اچھے نہیں لگتے، تو بولنے میں سننے میں مناسب نہیں لگتا۔ ورنہ آپ نے صحیح کہا ناصر بھائی، بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جو لفظ عربی میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، مترجم جب ترجمہ کرتے ہیں تو اسی لفظ کو کاپی کر دیتے ہیں۔ جیسے استہزاء کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ ہم مذاق اڑانا لفظ نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اب استہزاء کا مطلب کیا ہے دیکھ لو خود ہی۔ تو اب استہزار بھی جو سیم ہوتا ہے، استہزار اور زار دونوں سیم ہے؟ نہیں، استہزار تو وہ اس کے اندر زواد ہے، استہزار کا مطلب تو یہ کوئی چیز ذہن میں حاضر ہونا، اچھا یہ استہزاء ہے، آخر میں حمزہ ہے۔ اچھا، تو آپ نے درست کہا کہ عربی کے لفظ کو ہی آپ اگر منتقل کر دیں گے اردو میں وہی رہنے دیں گے تو بھی ٹھیک ہے۔ اسی لیے بعض مترجمین نے یہاں یہ لکھا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر مکر کرنے والا ہے، لیکن جو ہم نے پڑھا ہے
اور جس طرح پڑھایا ہے اس میں یہی ہے کہ اگر اس کا کوئی مترادف لفظ موجود ہے جو شان الہی کے لائق بھی ہے اور لوگوں کے لیے سمجھنا آسان بھی ہے تو وہ لفظ استعمال کر لیا جائے جس میں ادب ہو، بعد اب بانصیب ہے۔ تو وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ مکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے خلاف اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں خفیہ تدبیر فرماتا ہے اور اللہ بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ ان کے بارے میں کیوں کہیں گے وَيَمْكُرُ اور اللہ تدبیر فرماتا ہے، کافی نہیں ہے؟ ہاں صحیح ہے، اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر خفیہ تدبیر فرمانے تدبیر والا فرمانا، اور خفیہ نام بھی استعمال کرے تب بھی ٹھیک ہے۔ خفیہ نہ بھی استعمال کریں تو چلے گا، اور استعمال کر بھی لیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ مکر کے اندر وہ لفظ یعنی یہ سمجھے کہ ایک خفیہ کا مطلب موجود ہے، وہ صرف تدبیر سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ایک چیز رہ گئی، باب نصر ینصرو کا جو سیکنڈ پیج تھا اس کو ہم نے ریوائز کر لیا، اور رہ گیا باب ضرب یضرب کا پیج، اس کو کر لیتے ہیں اور پھر ہم اپنے درس قرآن کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو باب ضرب یضرب اور نصر ینصرو میں فرق کیا ہے؟ فرق چھوٹا سا ہی ہے، نصر ینصرو میں آخر میں دونوں میں پیش ہوتا ہے، اور یضرب میں جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس کے نیچے زیر ہے۔ باقی جو الفاظ ہیں یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں اور آپ کے نظر سے گزر چکے ہیں، لیکن ایک بار ریویژن ہو جائے گا تو اچھا ہے۔ تو یحملو وہ اٹھاتا ہے، یحملون وہ سب اٹھاتے ہیں، تحملو آپ اٹھاتے ہو، تحملون آپ سب اٹھاتے ہو، احملو نحملو میں اٹھاتا ہوں ہم سب اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح یرجعو وہ رجوع کرتا ہے، یرجعون وہ سب رجوع کرتے ہیں، ترجعو آپ رجوع کرتے ہو، ترجعون جی کمپلیٹ کریں ناصر بھائی۔ ارجعو ارجعو میں کہا میں رجوع کرتا یرجعو ہوں، یرجعو یرجعون ترجعو ترجعون ارجعو نرجعو۔ ٹھیک ہے، یظلموں سے بھی کوئی سنا دیجئے۔ اسے فی الحال بھائی یہ آگے ارجعو بھی ہے، یہ ارجعو کچھ اور ہے؟ ارجع الگ ہے، یہ جو تھرڈ کالم ہے نا، یہ حکم دینے کے لیے، آرڈر دینے کے لیے، ارجع وہ ارج یعنی وہ اچھا ارجعو ہے وہ الگ ہے، اچھا اصبر ٹھیک، صبر کرو، ارجع لوٹ جاؤ۔ اوکے، یہ امر ہے۔ جی فعل امر ہے بالکل۔ اچھا یظلموں سے سنائیے۔ میں سناؤں؟ جی آپ ہی سنائیے۔ یظلمو یظلمون سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين۔ آج دو خاص باتیں جو ہم نے وہ کی، ایک یہ کہ فعل مضارع سے پہلے اگر کانو اس فیملی میں سے کوئی اگر آ جاتا ہے تو وہاں پاسٹ کنٹینیو یہ ہوگا ایک بات، اور فعل مضارع سے پہلے سین یا سوفا ہو تو وہ پریزنٹ سے فیوچر میں ہم چلے جاتے ہیں۔ ان دو باتوں کو خاص طور پر آج ہم نے یہ سمجھے کہ نیا سیکھا ہے اور اس کی پریکٹس بھی کی ہے، اس کو نوٹ بھی کر لیجئے گا اور اس کی پریکٹس بھی کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔